بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمود نسیم ہے۔ آج میں آپ کو 1965 کی پاک بار جنگ کے بارے میں چند معلومات شیئر کروں گا۔ اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے 6 ستمبر 1965 کی جنگ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اس کے چند محرکات کا جائزہ لینا ہوگا۔ 1962 میں چین اور بھارت کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس میں بھارت کو ایک بری شکست ہوئی، یعنی ذلت امیز اس کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ بھارت کی اس بخلاہٹ کا پاکستان نے فائدہ اٹھاتے ہوئے کشمیری نوجوانوں پر ایک کشمیری فورس تیار کی جس کو کشمیری حریت پسند کا نام دیا گیا، اور ان کی مدد کو آنے والے قبائلی مجاہدین کو بھی ان میں شامل کر دیا گیا۔ یہ سب پاکستان آرمی کے 12 ڈویژن نے کیا۔ اس وقت 12 ڈویژن کی کمانڈ میجر جنرل اختر ملک کر رہے تھے۔ جنرل اختر ملک ایک پلان کے تحت کشمیری نوجوانوں اور مجاہدین کو مقبوضہ کشمیر کے اندر کارروائی کرنے کے لیے موبلائز کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے ان کو موبلائز کیا۔ کشمیری نوجوان اور قبائلی مجاہدین نے اخنور، اوری، کارگل کی اہم اور بلند چوٹیوں پر قبضہ کر لیا اور وہاں پر اپنی پوزیشن کو مستحکم کر لیا۔ درہ حاجی پیر پر اس وقت کوئی فورس نہیں تھی، وہ کسی کے قبضے میں نہیں تھا، وہ خالی تھا، تو انڈیا نے اس پر قبضہ کر لیا۔ گو کے بعد میں پاکستان نے حاجی پیر کو انڈیا سے واپس لے لیا۔ پاکستان نے کارروائی کرتے ہوئے اس کا دوبارہ کنٹرول سنبھال لیا۔ ابھی یہ آپریشن جاری تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے مشرقی بارڈر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ انڈیا نے لاہور اور سیالکوٹ بارڈر سے کیا۔ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ پاکستان نے پہلے انڈیا پر حملہ کیا، یہ غلط ہے۔ لاجیکلی میں اس کو آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کس طرح غلط ہے۔ پاکستان کی مشرقی سرحد ایک تسلیم شدہ سرحد ہے اور ایک بین الاقوامی تسلیم شدہ سرحد ہے۔ انڈیا نے اس تسلیم شدہ بارڈر کو کراس کیا، تو اس لیے انڈیا کے کراس کرنے کو پاکستان پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ پاکستان نے اس سرحد کو پار کر کے انڈیا پر حملہ نہیں کیا، تو لہٰذا پاکستان نے اپنا اس وقت دفاع کیا، نہ کہ انڈیا پر حملہ کیا۔ یہ جو دلیل دی جاتی ہے کہ کشمیر میں پاکستان نے پہلے لڑائی شروع کی، وہ لڑائی نہیں تھی۔ وہ اس طرح نہیں تھی کیونکہ کشمیر میں کشمیری نوجوان حریت پسند اور مجاہدین، قبائل مجاہدین لڑ رہے تھے۔ وہ انڈیا کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے، لیکن پاکستان نے ان کو صرف سپورٹ کیا۔ اپنی فورس، ریگولر فورس سے کوئی بھی آدمی ان میں شامل نہیں تھا۔ یہ ایک انڈیا کا پروپیگنڈا ہے، انڈیا کا واویلا ہے کہ پاکستان کشمیر سے ہم پر حملہ آور ہوا۔ یہ غلط ہے۔ اگر کسی آدمی کو اس چیز پہ شک ہے، میرے اس دلیل پہ شک ہے، تو وہ میرے ساتھ مناظرہ کر لے، آ کر میرے ساتھ بحث کر لے، میں اس کو بتاؤں گا کہ یہ غلط ہے۔ تو 6 ستمبر 1965 کو انڈیا نے رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا، اور وہ دو سیکٹر جو میں نے بتائے ہیں، لاہور اور سیالکوٹ، وہاں سے اس نے پاکستان کی طرف پیش قدمی کی۔ اس وقت اس بارڈر پر پاکستان کی صرف رینجر کی چند کمپنیاں تعینات تھیں جو بارڈر پر دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ملک اپنی معمولی رینجرز کی کو وہاں تعینات کرے اور اپنی ریگولر فورس کو اپنے کنٹونمنٹ میں رکھے؟ تو لہذا میں اس چیز کو نہیں مانتا۔ انڈیا پر پاکستان نے حملہ کیا، تو جب
انڈیا نے پاکستان کے اندر پیش قدمی شروع کی تو ہماری رینجرز نے اس وقت ہمارے 11 ڈویژن 10 ڈویژن اور 4 کور کو اطلاع دی کہ اس طرح انڈیا کی فورس پاکستان میں پیش قدمی کر رہی ہے۔ جب یہ پتہ چلا تو ہماری بہادر افواج نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے فوراً اپنے آپ کو پریپیئر کیا، تیار کیا اور جا کر اپنی پوزیشن لاہور کے باہر مستحکم کر لی، اور وہاں سے ایک ریپڈ فائر انڈیا کی فورس پر کیا گیا۔ ریپڈ فائر سے ان کو پسپائی پر مجبور کیا۔ انڈیا کی فوج پسپائی پر مجبور ہوئی اور انہوں نے پسپائی شروع کر دی، اور پسپا ہوتے ہوتے وہ BRB کے مشرقی کنارے سے بھی پیچھے چلے گئے۔ تو یہ تھا انڈیا کا پاکستان پر حملہ آور ہونا۔ انڈیا کی فوج اور انڈیا کے اس وقت کے ان کے CNC اور ان کی فوج کے اعلیٰ افسران کا یہ خواب تھا کہ آج وہ لاہور کی جم خانہ کلب میں صبح کا ناشتہ اور لاہور کے ریس کورس گراؤنڈ میں دوپہر کا کھانا کھائیں گے، اور اپنی فوج کو لاہور کے اندر، لاہور کی سڑکوں پر، اس کی گلیوں میں گشت کرتے ہوئے عالمی TV چینلز پر دکھایا جائے گا۔ لیکن یہ ان کا خواب ہماری فوج نے چکنا چور کر دیا۔ ان کا خواب ہی رہا، اور اس کو ایک ہزیمت آمیز شکست کے ساتھ سے دوچار ہونا پڑا۔ یہاں پر لاہور پر ہمارے میجر عزیز بٹی جیسے جوان مرد آہن نے انڈین فوج کا اکیلے مقابلہ کیا۔ وہ BRB کے مشرقی کنارے پر جہاں پر تعینات تھے، وہاں پر انڈین فوج کے ایک بریگیڈ کی نفری اس کے ساتھ برسر پیکار تھی۔ میجر عزیز بٹی نے اپنی کمپنی کو مختلف پوزیشن پر ڈپلائی کر کے مختلف سائڈوں سے دشمن پر حملہ کیا، اور دشمن کو وہاں سے بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور وہ وہاں سے پسپا ہوئے۔ لیکن یہ اس طرح 5 دن 5 راتیں ایک اکیلے مرد مجاہد نے ان کے ایک بریگیڈ کو روکے رکھا، اور آخری دن جب میجر عزیز بٹی شہید ہوتے ہیں، ایک دشمن کا گولہ ان کے کندھے پر لگا، دائیں کندھے پر، اور وہ انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ابھی چلتے ہیں سیالکوٹ اور چونڈا سیکٹر پر۔ سیالکوٹ کے چونڈا سیکٹر پر انڈیا نے 600 ٹینک کا حملہ کیا، جو کہ دوسری عالمی جنگ کے بعد ایک بہت بڑا حملہ تھا۔ ہماری بہادر فوج کے بہادر جوانوں نے، جنہوں نے غیرت مند ماؤں کا دودھ پیا تھا، اپنے جسم پر ٹینک شکن بم باندھ کر ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور اس حملے کو ناکام بنایا۔ جب اس حملے کی دھول بیٹھی تو ہر طرف انڈیا کے ٹینک جو تھے وہ ایک سکریپ کی شکل میں بکھرے پڑے تھے، اور انڈیا کے بہت سے فوجی جو وہاں جہاں واصل جہنم ہوئے، ان کی لاشیں پڑی تھیں، اور جن کو انڈیا کو اٹھانے کی فرصت بھی نہ ملی، وہ اس طریقے سے وہاں سے واپس بھاگے۔ یہ تھا ہماری بہادر افواج کا جذبہ ایمانی اور جذبہ غیرتی اور اپنے وطن سے والہانہ محبت۔ اس فورس کے ساتھ ساتھ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ہماری قوم، مسلم قوم، ہمارے لاہور اور سیالکوٹ کے عوام اپنی فوج کے پیچھے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے دشمن کے ہر حملے کو، ہر حربے کو ناکام کرنے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کی پیشکش کی۔ اس وقت ہماری عوام کے ہاتھوں میں جو کچھ تھا، کسی کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا، بھالا تھا، کلہاڑی تھی، گنڈاسا تھا، رائفل تھی، 12 بور بندوق تھی، اور پسٹل چھوٹا ایک ہتھیار تھا،
جو کچھ کسی کے ہاتھ میں آیا اس نے اٹھایا اور بہادر افواج کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گیا کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بہادر افواج نے شکریہ کے ساتھ ان تمام لوگوں کو واپس اپنی شہری آبادیوں میں بھیجا اور ان کو کہا کہ اپنی شہری آبادیوں کا آپ وہاں پر دفاع کریں تاکہ دشمن اپنے گوریلا، اپنے جو پیراشوٹ سے گوریلا اتاریں، آپ ان کا مقابلہ کریں، ان کو ماریں، ان کو پکڑیں۔ اسی طرح دوسرے دن 7 ستمبر کو انڈیا نے اپنا ایک فوجی ایئر فورس کا حملہ سرگودا پر کیا، جو کہ ایک بہت ان کے پلان کے مطابق ان کا ایک بڑا کارگر اور بڑا افیکٹڈ اٹیک تھا۔ ان کے جہاز بہت نیچی سطح پر پرواز کرتے ہوئے پاکستان کی باؤنڈری کو کراس کر گئے۔ جب وہ سرگودا پہنچے تو وہاں پر بھی اس کو ہمارے شاہینوں سے مقابلہ پڑا۔ اس وقت کے اسکواڈرن لیڈر MM عالم، جس نے 3 منٹ میں دشمن کے 4 جہازوں کو اس طرح گرایا جس طرح ایک شکاری پرندوں پر فائر کر کے ان کو گراتا ہے۔ جب انڈین ایئر فورس کے پائلٹ نے یہ دیکھا، دوسرے پائلٹوں نے یہ دیکھا کہ یہ ہمارے 4 جہاز گر گئے ہیں، ان کے حوصلے پست ہوئے اور انہوں نے بھاگنے میں عافیت سمجھی۔ یہ موقع، یہ سین، یہ میں نے سارا سین خود اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کی چھت پر کھڑے ہو کر دیکھا، جب ہمارے گاؤں کے قریب 3 جہاز ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے، اس طرح کہ جس طرح فضا میں چیلیں اور کوے ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں۔ آخر میں ان کو اپنے لوڈ گرا کر بھاگنا پڑا اور وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو دوستو، یہ تو تھا پاکستان کی 1965 جنگ کا ایک مختصر خلاصہ۔ میرا ان لوگوں کو دوبارہ پھر چیلنج ہے جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نے پہلے انڈیا پر حملہ کیا تھا، وہ میرے بھائی عقل کے ناخن لیں۔ حملہ وہ تصور ہوتا ہے جو منظور شدہ، تسلیم شدہ بارڈر کو کراس کر کے کیا جائے۔ مقبوضہ علاقہ تو مقبوضہ ہے، اس میں ان کا بھی وہ حق جتاتے ہیں، ہم اپنا حق جتاتے ہیں۔ وہاں پر کسی کے حملے کو پہلے حملہ نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ حافظ۔ اس ویڈیو کے ساتھ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئے، اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور اس پر کمنٹس کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ انشاءاللہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری بہادر افواج کو اسی طرح کے حوصلے کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ پاکستان زندہ باد۔